أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل سبحان اللہ. یہ اب اس آیت مبارکہ کا تعلق پچھلے دو برقے پیچھے ہم نے پڑھا تھا. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف متوجہ ہو اور تمہیں اپنے احکامات دے اور تمہاری توبہ قبول فرمائے، تمہیں احکامات دے کر تمہارے عمل کرنے کی صورت میں. لیکن لوگ جو ہیں وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، وہ جو شہوت پرست ہیں وہ تمہیں راہ حق سے ایک دم ہٹا دینا چاہتے ہیں. یہ پیچھے سارے کا سارا واللہ یرید ان یتوب علیکم کا بیان تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات عطا فرمائے اصلاح معاشرت کے حوالے سے، عائلی مسائل کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانوں قبیلوں کے مسائل بیان فرمائے، میاں بیوی یعنی حقوق زوجین کو بیان فرمایا، حقوق والدین کو بیان فرمایا، حقوق توحید بیان فرمائے، سارے احکامات دیے. یہاں تک احکامات کا بیان ختم ہوا. یہاں سے آگے یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، جو راہ حق سے ہٹانے والے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے نظام سے دور کرنے والے ہیں لوگوں کو، یہاں سے ان کا بیان ہو رہا ہے. یہاں سے کن کا بیان ہو رہا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے دین سے ہٹانے والے ہیں. یہ مسئلہ ذہن میں رہے. یہاں جن کا بیان ہوا جا رہا ہے شروع میں ہی اس آیت مبارکہ میں، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں. کون ہیں؟ یہود و نصارہ ہیں، اور اول درجے پر یہودی ہیں. ٹھیک ہے جی، ضمناً نصارہ کا بیان بھی ہے لیکن اول درجے پر یہاں یہودی ہیں، کیونکہ مدینہ شریف میں یہودی تھے. ٹھیک ہے نا جی، مدینہ شریف میں کون تھے؟ یہودی تھے. مکہ شریف میں تھے تو اہل اسلام کو منع کیا جاتا تھا کہ مشرکوں کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ یاری نہ رکھو، ان کے ساتھ لین دین نہ رکھو، ان کے ساتھ رشتہ داری نہ گانٹھو. یہ اول میں. اور جب مدینہ منورہ میں آ گئے تو یہاں زیادہ تر پالا جو ہے وہ یہودیوں سے پڑتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو یہودیوں سے چوکنا رہنے کا حکم دیا. یہودی جو ہیں وہ سازشیں کرتے تھے. جیسے مکہ مکرمہ میں مشرکین جو ہیں وہ اہل اسلام کو اسلام سے پھیرنے کی کوششیں کرتے تھے، اسی طرح کر کے مدینہ منورہ میں یہودیوں کی سازشیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئی. وہ کئی لوگوں نے منافق بنا کے بیچ میں ڈال دیے اور کئی جو ہے وہ سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے اسلام کے خلاف، اسلام کے احکامات کے خلاف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے مشرکین سے متنبع فرمایا تھا، اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہود و نصارہ سے بھی متنبع فرمایا. میں یہودیوں سے بھی بچ کے رہنا، یہ بھی بڑے کمینے ہیں، یہ تمہیں دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں، تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے دور کرنا چاہتے ہیں. تم نے ان کی بات نہیں ماننی، تم نے بات ماننی ہے تو خالق اور مالک کی ماننی ہے، اس کے حبیب کی ماننی ہے. یہ ذہن میں رہے کہ ہمیشہ ہر دانا بندہ جو ہے نا، ایک تو قرآن پاک کی بات ہے نا، اس سے ہٹ کر ہر دانا بندہ جو ہے وہ تب تک منع کرتا رہے گا کسی سے، کسی فتنہ پرور بندے سے، کسی سخت گیر بندے سے، کسی متشدد بندے سے، کسی رسا گیر بندے سے، اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے بچوں کو منع کرتا رہے گا کہ بیٹا اس کے قریب نہ جانا، اس کی صحبت اختیار نہ کرنا. آج لوگ جو ہے اپنے بچوں کو نشئی کے پاس بھی بیٹھنے سے منع کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے بھی یار 2 دن ویسے بیٹھے گا، تیسرے دن جناب اس کے دل میں اس کی محبت آ جائے گی، پھر جناب ایسا ایسا وہ بھی شراب پہ لگ جائے گا. تو اس لیے جب تک وہ فتنہ موجود ہے، جب تک وہ بندہ شراب پی رہا ہے نا، اس وقت تک لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو اس کے پاس نہیں بیٹھنے دیں گے. کیوں؟ اس سے فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، اس سے فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے. کیونکہ پتہ ہے جناب وہ لوگوں کو اسی لت پہ لگا دے گا جس لت پہ وہ خود چل رہا ہے، جس ڈگر پہ وہ خود چل رہا ہے، لوگوں کو بھی اسی پگڈنڈی پہ چلا دے گا. تو اس لیے لوگ جو بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں، اپنے بچوں کو بچاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بچاتے ہیں. اسی طرح کر کے کوئی بھی فتنہ ہو، فتنہ پھر وہ خاص فتنہ دین کے حوالے سے ہو، پھر وہ فتنہ بھی ایسا ہو جو لوگوں کو بھی دین سے ہٹانا چاہتا ہو، وہ فتنہ بھی ایسا ہو جو بھی بندہ اس کے دامن تصویر میں آ جائے اسے جناب دور کر کے پھینکے دین سے بھی، دین کے احکامات سے بھی، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اس کے دل کے اندر اہمیت ہی باقی نہ رہے ہے جی. تو جب تک وہ فتنہ باقی رہے گا اس وقت تک اس سے بچنے کا حکم دیا جاتا رہے گا. یہ ذہن میں رہے مسئلہ.
جیسے آج کل کے دور میں سب سے بڑا فتنہ اسلام کے خلاف، دین کے خلاف کوئی ہے تو وہ لبرلزم ہے، وہ لبرلزم ہے۔ لبرل اور سیکولر جو ہیں یہ بہت بڑا فتنہ ہے اسلام کے خلاف۔ جتنی یہ اسلام کی بیخ کونی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ ذہن میں رہے یہ تو صرف مور ہیں، اس کے پیچھے یہود و نصارہ کھڑے ہیں، اس کے پیچھے یہود و نصارہ کھڑے ہیں، ان کی آشیرواد انہیں حاصل ہے، وہی کروڑوں ڈالر ماہانہ فنڈ انہیں دے رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جو بھی بندہ لبرل اور سیکولر ہوتا ہے وہ جناب اسلام کے احکامات کا کیسے مذاق اڑاتا ہے جی۔ اگلے دن ایک بندے نے مجھ سے پوچھا فون پہ، 3 دن ہی ہوئے ہیں شاید، اس نے کہا کہ کوئی خاتون ہے رابی نام کی کوئی، اس نے کوئی بات کی ہے دین کے حوالے سے بھی، عورت کو تلقین کی ہے تو اپنے شوہر کی اطاعت کر، جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی وہ تو جہنم جائے گی، وہ جنت نہیں جا سکتی، اسے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چادر تطہیر کا سایہ نصیب نہیں ہوگا اسے، اس طرح کی اس نے باتیں کی ہیں۔ تو لبرل سیکولر لوگ جو ہیں، عورتیں اور مرد سارے اس کو پڑھ گئے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، شوہر کی اطاعت کرو بھائی، کیسی باتیں کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسے اس خاتون کو انہوں نے سینگوں پہ اٹھا لیا۔ یعنی کوئی بھی بندہ اور مرد جو ہے وہ دین کی صرف بات کر دے، دین کے نظام کی بات کر دے، انہیں برداشت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں نماز ہے نا، نماز مکہ مکرمہ میں نمازیں پڑھتے تھے، اگرچہ پہلے چھپ کے پڑھتے تھے، بعد میں نماز ظاہر میں پڑھنا شروع ہو گئے۔ نماز آہستہ آہستہ ابو جہل کو بھی برداشت ہو گئی تھی، نماز کو ابو جہل بھی برداشت کرنے لگا تھا، پسند نہیں، پسند ہونا ہو رہا ہے، برداشت ہو رہا ہے، نماز کو برداشت کرنے لگا تھا ابو جہل۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ علیہ السلام نے نظام کی بات کی، دین کے نظام کی بات کی، دین کے نفاذ کی بات کی، دین کے غلبے کی بات کی، ابو جہل کو برداشت نہیں ہوا، ابو لہب کو برداشت نہیں ہوا، مکے کے کافروں کو برداشت نہیں ہوا، عبداللہ بن ابی منافق کو برداشت نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جہاں پر آج مشرکین اور یہود و نصارہ جو ہیں نماز کو ایک حد تک برداشت کرتے ہیں، پسند نہیں برداشت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جا کے ان کے علاقوں میں مساجد بنی، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، برداشت ہے انہیں، پسند نہیں برداشت ہے، ٹھیک ہے پڑھتے رہیں گے، ہیں جی۔ لیکن کوئی وہاں کھڑا ہو کہ یہ کیا دے بھائی رسول اللہ علیہ السلام کے نظام کی بات کریں، میاں بیوی لڑ پڑے، جو پیچھے سارے احکامات بیان ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑ پڑے ہیں، ان کا فیصلہ ویسے کیا جیسے قرآن کہتا ہے، کبھی برداشت نہیں ہوگا ان کو۔ آج پاکستان کے اندر ابو جہل مرا نہیں ہے، ابو جہل کی نسل موجود ہے، اس کی فکر موجود ہے آج بھی۔ جیسے ابو جہل کو رسول اللہ علیہ السلام کا نظام رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی حدود برداشت نہیں تھی، اس طرح کر کے ان کو بھی برداشت نہیں ہے، یہ بھی پسند نہیں کرتے، باقی چیزیں ان کو برداشت ہیں، یہ برداشت بھی نہیں۔ یا آپ سمجھتے ہیں کہ جناب بس یہ سارے عاشقان رسول ہیں، یہ جناب فلاں ہیں ڈھمکان ہیں، نہ بھائی نہ، خدا کے لیے آپ جتنے بھی سیاست دان ہیں ان کے بعد جا کر رسول اللہ علیہ السلام کے نظام کی بات کر لیں، سب سے پہلے آپ کو گلے میں یہی پڑیں گے۔ یہ ٹی وی والے اینکر ہو گئے، فلمیں بنانے والے ہو گئے، ڈرامے بنانے والے ہو گئے، یہ پروفیسر ہو گئے، لیکچرار ہو گئے، سارے کے سارے آپ ان کے سامنے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی بات کریں، صحیح بات، پھر دیکھیں آپ کا تیا پانجے کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابو جہل جو ہے نا اس کی نسل آج بھی موجود ہے، جن کو رسول اللہ علیہ السلام کا نظام برداشت نہیں ہے۔ آج بھی رسول اللہ علیہ السلام کے نظام کی بات کی جائے تو پوری دنیا کے کافر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس بندے کو سنیں، جس بندے کو رسول اللہ علیہ السلام کے نظام کی بات سن کر اس کے دل میں مروڑ اٹھے، وہ مومن نہیں ہے، وہ پرلے درجے کا کافر ہے، چاہے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا رہے، چاہے اس کا نام غلام محمدی کیوں نہ ہو، اس عورت کا نام چاہے نور فاطمہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ رسول اللہ علیہ السلام کے نظام کو پسند نہیں کرتی تو پرلے درجے کی کافر ہے، وہ مرتدہ ہے، وہ زندیق ہے، وہ مومنہ نہیں ہو سکتی، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو۔ کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ بھئی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، مایا کہ حبیب پیارے نظام حق سے، نظام الہی سے، نظام مصطفیٰ سے ہٹانے کی بات وہی کرے گا جو شہوت پرست ہوگا، جو شہوت پرست ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالی نے ان شہوت پرستوں کی نشاندہی کی ہے، وہ ہیں کون؟ اور آپ دیکھیں مضمون کیسے پچھلے مضمون کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ اور یہاں پر میں بات کو روک کر یہ بھی کہوں، آج کل کئی یہود و نصارہ کے خیر خواہ، بئی خواہ یہود و نصارہ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہود و نصارہ کے خلاف بولتے ہیں، حالانکہ فلانا مولوی وہ جناب اتنا بڑا دشمن ہے، فلانا مولوی اتنا بڑا یہ ہے، فلانا مولوی اتنا بڑا یہ ہے، آپ ان کے بارے میں نہیں بولتے۔
تو بھئی آپ ذرا مجھے یہ بتائیں، دو فتنے ہوں، ایک ہو بڑا ایک ہو چھوٹا، ایک کا ضرر بڑا ہو ایک کا ضرر چھوٹا ہو، تو بتائیں پہلے کس سے نمٹیں گے؟ بڑے سے نمٹیں گے نا۔ ایک بندہ ہو، اسے دو مرض ہوں، ہیں جی، اسے جناب ایک طرف کھانسی لگی ہو اور دوسری طرف اسے گولی لگ گئی ہو گٹے میں، تو پہلے کس کا علاج کریں گے؟ گولی کا علاج کریں گے نا، کیونکہ اس کا ضرر زیادہ ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے۔ تو بھائی اسی طرح کر کے کریمہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ میں منافق تھے، ہیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ سے نکل کر بدر کیوں گئے تھے لڑنے کے لیے؟ چھوٹا دشمن موجود ہے، بڑے دشمن سے لڑنے کے لیے حضور گئے، کہاں گئے؟ بدر میں۔ یہ بھی دشمن ہے یہ بھی دشمن، بدر میں حضور لڑنے گئے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے جتنی جنگیں کی ہیں، جتنے سرایا حضور نے بھیجے ہیں، سارے کے سارے سرایا اور ساری کی ساری جنگیں غزوات جو ہیں وہ سارے کے سارے منافقین کے مدینے میں موجودگی میں ہوئے ہیں، مدینے میں منافقین کی موجودگی میں ہوئے ہیں۔ اب کوئی کیا کہے گا؟ رسول اللہ علیہ السلام کو کہیں گے وہ جی یہ منافق گھر میں چھوڑ کے باہر جا کے جنگ لڑتے پھرتے ہیں، بے دین ہو جائے گا بندہ جو آقا علیہ السلام پر اعتراض کرے گا۔ تو بھائی آج جس کا نقصان زیادہ ہے، آج ہمارے ملکوں کو لتاڑ کون رہا ہے؟ مسلمانوں کو کون لتاڑ رہا ہے؟ شعائر اسلام پر پابندیاں کون لگا رہا ہے؟ بتائیں بھائی۔ IMF پیسے دے دے کر ہمارے ہی اسلام پہ پابندیاں لگوا رہا ہے، ہمارے ہی اسپیکر بند کروا رہا ہے، ہمارے ہی اذانوں پہ پابندی لگوا رہا ہے، ہمارے ہی ملکوں جو اسلامی ممالک ہیں جو اسلام کی بات کرتے ہیں اس کے خلاف یہی لوگ چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو تمہیں پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی؟ ایسے پاگل لوگ کہتے نہیں جی وہ تو یہود و نصارہ کا تو سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، اس لیے ہم انہیں چھوڑ کر کے انہیں ہم ماما مان رہے ہیں، اور جناب ان کو ہم جھکے ہوئے مولوی بیچاروں کو۔ نہ تو مولوی بیچارے کا نقصان یہی ہے، یہ کلمہ پڑتا ہے، یہی قصور ہے اس بیچارے کا۔ غلطی کس مولوی سے نہیں ہوتی بھائی؟ وہ بھی تو انسان ہے، وہ کون سا فرشتہ ہے بھائی؟ اب ایڑی دھو کے جناب پیچھے پڑ جانا بس، وہ جناب یہ مولوی، بس یہ مولوی، وہ خدا کے لیے جو تیرا بڑا دشمن ہے، تیرے دین کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ کو، جتنے بھی مدعیان نبوت آقا علیہ السلام کے بعد اٹھے ہیں، جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، ان سب کے پیچھے یہودی کھڑا تھا، یہودی نے اسے سپورٹ کیا ہے، یہودی نے اسے ذہن دیا ہے جناب یہ اسلام کے خلاف کھڑے ہونے کا۔ اور مرزا قادیانی دجال کو کھڑا کرنے والا کون تھا؟ آج کس کے مشن ہے جناب وہاں چل رہے ہیں؟ اسرائیل کے اندر آج مسلمان کر رہا مسلمان، اسے وہاں جانے کی اجازت نہ ہو، لیکن قادیانیوں کے وہاں ادارے بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان کے وہاں ادارے قائم ہیں، ان کے وہاں سکول قائم ہیں، ان کے وہاں مشن قائم ہیں، ان کی وہاں تبلیغیں ہوتی ہیں، ان کی وہاں کتابیں چھپتی ہیں، مسلمانوں کو دی جاتی ہیں، بزرگوں کو دی جاتی ہیں، اہل اللہ کو دی جاتی ہیں۔ یہ پڑھیں جی، ہمارا مرزا قادیانی بھی جناب شیخ اکبر رحمہ اللہ کی طرح تھا، بتائیں بھائی۔ اور ان کی سازشیں، اور نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم پر جو حملے انہوں نے کیے ہیں، قرآن پاک لے کر کے انہوں نے ہزاروں نسخے جلائے ہیں جی، افغانستان کے اندر قرآن پاک کو جلایا تھا ان ذلیلوں نے۔ اور یہ پاگل کے بچے ہمیں کہتے ہیں جناب نہیں، ان کو چھوڑ دیں، آپ پہلے ان کی طرف نمٹ لیں بھئی۔ آقا علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کا آپ فیصلہ جو حضور کا ہے وہی آپ بھی مانیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے باہر سارے جتنے فتنے تھے ان سب کو ختم کیا ہے۔ جب ان کی باری آئی مدینہ منورہ میں، کیونکہ آقا علیہ السلام کو پتہ تھا بڑا ضرر جس کا ہے پہلے اس کے خلاف لڑنا ہے۔ پہلا بڑا مرض جو ہے طبیب حاذق ہمیشہ پہلے اسی کا علاج کرتا ہے جو بڑا مرض ہو، ہیں جی۔ یہ نہیں کہ جناب گولی لگی ہو بندے کے جسم میں اور وہ جناب گولی چھوڑ کر کے اس کی کھانسی کا علاج کرنے لگے کہ جی پہلے نزلہ ٹھیک کر لیں بعد میں جناب اسے ٹھیک کریں گے، تو بندہ جاتا رہے اتنی دیر میں۔ تو بھائی یہ ساری مرزائیت، لبرلزم، سیکولرزم، جتنی بھی بدماشیاں، جتنے بھی جناب آج مسلمانوں میں نعوذ باللہ من ذالک عورت کے ساتھ نکاح، مرد کے ساتھ نکاح کے بل پاس ہو رہے ہیں، قانون بن رہے ہیں، ایکٹ بن رہے ہیں ملکوں کے، مسلمانوں کے ملکوں کے اندر۔ یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ یہود و نصارہ کروا رہے ہیں۔ کرنے والے کون ہیں؟ یہ انہی کے ایجنٹ ہیں، وہی کر رہے ہیں۔ اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی، آپ کن باتوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام کا میلاد آج جناب 4 باتیں کی اور سائڈ پہ ہو گیا، لوگوں سے پیسے بٹورے۔ انہیں پتا ہے بھائی جس طرح کی باتیں ہم کر رہے ہیں اگر وہ بھی کہیں گے انہیں کون پیسے دے گا؟ بلائیں گے بھی نہیں، پیسے دینا تو دور کی بات ہے، بلائیں گے بھی نہیں ہوتے۔ تو خدا کے لیے ہمارا ان کو پیغام ہے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے نہیں کہ وہ یہود و نصارہ کو چھوڑے، ان کو تو سب کو پتہ ہے، یہ پتہ ہے سب کو۔ کیا خیال ہے حضور کے صحابہ کو پتہ نہیں تھا؟ پھر صحابہ کو پتہ نہیں تھا تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ان سے لڑنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ ان سے جہاد کا حکم کیوں دیا
کیوں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے؟ بار بار رب تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے محبوب کے صحابہ کو میں کہ ان کے قریب نہ جانا، ان کے قریب نہ جانا، ان کے قریب نہ جانا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے جب تک فتنہ اپنی شر انگیزی کے ساتھ موجود ہے تب تک اس سے منع کیا جاتا رہے گا، تب تک اس سے بچنے کی تلقین کی جاتی رہے گی۔ کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو کیا خیال ہے؟ بار رب تبارک اتنی بار رب نے منع کیا ہے ان کے پاس جانے سے، ان کی باتیں سننے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے۔ کیا خیال ہے حضور کے صحابہ بھول جاتے تھے؟ بار بار ہر بار بھول جاتے تھے ہیں؟ تو یعنی تو بڑا آ گیا پھنے خاں، محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو تو رب بار بار منع کرے ان کے قریب نہ جانا، ان کی باتیں نہ سننا، ان کے پاس نہ بیٹھنا۔ یہ تمہیں دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، دین سے پھیرنا چاہتے ہیں تمہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، ایمان والو خیال کرنا یہ تمہیں ارتداد کی طرف نہ لے جائیں، یہ تمہیں ایمان سے نہ پھیر دیں۔ بار بار رب تبارک و تعالیٰ فرمائے لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہود و نصارہ کے ساتھ یاری نہیں لگانا، ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانا۔ حضور نے فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھنا بھی نہیں ہے تم نے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے نام لے کے آج ہیں، کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نہیں ہیں، ایک کہتے ہیں یہ ہیں، ایک کہتے ہیں وہ ہیں، کہتے ہیں مولا کہنا چاہیے، ایک کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے۔ ان باتوں میں مولوی پڑے ہوئے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کا طریقہ کیا تھا؟ منہج آپ کا، آپ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کسی یہودی کو لگ جاتا نا آپ دوبارہ وضو کیا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں، جو سلیب آج ہم نے گلے میں لٹکا رکھی ہے ٹائی کے نام پر، اس کو مولا علی کا ہاتھ لگ جاتا آپ وضو دوبارہ کیا کرتے تھے؟ فرماتے تھے کیونکہ رب نے فرمایا یہ پلیت ہے، رب نے فرمایا رجس یہ پلیت ہے، تو فرمایا کہ میں پھر کیوں ہاتھ لگاؤں گا؟ آپ وضو دوبارہ کیا کرتے تھے؟ اب بتائیں یار، کسی بھی پلیت شے کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا بندے کا؟ وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن مولا علی کر رہے ہیں، مولا علی کر رہے ہیں، آج ہم نے گلے میں لٹکا رکھی ہے۔ بتائیں ایسی ہماری ناک جو نا حص ہے بدبو سونگنے والی ویسی ضائع ہوئی ہے کہ آج مولوی نے نئے نئے موضوعات میں الجھا رکھا ہے لوگوں کو، جو نہ کرنے والی باتیں ہیں، نہ کرنے والی باتیں ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلتیں سنا رہے ہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ کا کام نہیں بتا رہے کہ آپ نے کام کیا کیا ہے۔ یہی کیا ہم نے غوث پاک کے ساتھ، کرامتوں کے موٹے غلاف چڑھا دیے آپ کی ہستی پر۔ باقی غوث پاک تو بیڑے ترانے والے، غوث پاک تو یہ یارویں والے، بات فلانے والے، دھمکانے والے، اور آپ کا کام جو ہے وہ بتایا نہیں کسی کو، جو آپ نے کیا ہے وہ نہیں بتایا کسی کو۔ یہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ اب دیکھیں یہ آیت کریمہ کی طرف آئیں اور دیکھیں اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت کریمہ جو ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما کے ساتھ جوڑ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، میں کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ہے، جنہیں کتاب دی گئی ہے، یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی خرید رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ گمراہی خرید رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی دی کتاب ہے ہم نے ان کو، وہ کتاب چھوڑ کر کے گمراہی لے رہے ہیں، کتاب چھوڑ کر گمراہی لے رہے ہیں۔ اچھا بتائیں بھی آج جو کوئی بندہ قرآن کو چھوڑ کر اکیلا سائنس کے پیچھے پڑ رہے، کتاب چھوڑ کر گمراہی میں پڑا ہی نہیں پڑا، قرآن کو چھوڑ کر میچ کے پیچھے پڑ جائے، قرآن کو چھوڑ کر اس نے گمراہی خریدی نہیں خریدی، قرآن کو چھوڑ کر صرف اور صرف جناب دوسرے کاموں میں لگ جائے، میچ میں لگ جائے، کرکٹ میں لگ جائے، فٹ بال میں لگ جائے، رات دن جب اسی نشے میں پڑا رہے، تو بتائیں گمراہی خرید رہا ہے نہیں خرید رہا؟ قرآن پاک پورے کا پورا رب نے ہدایت کے نازل کیا اور بیٹھا صرف تویز لکھ رہا ہے قرآن سے، وہ کہتا ہے پوری قرآن تویزوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں جی بتائیں بھائی وہ گمراہی خریدی نہیں خریدی؟ اس نے نہیں خریدی، اس نے قرآن کریم آیا ہے ہدایت کے لیے۔ بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے جی قرآن پاک سے صرف کل یارویں ثابت ہوتی ہے، صرف یہی چیزیں ثابت ہوتی ہیں اور کچھ ثابت نہیں ہوتا، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، وہ بندہ بھی قرآن کی ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَيَشْتَرُونَ الضَّلَالَ، وہ گمراہی خرید رہے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، رب نے فرمایا وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راہ حق سے گمراہ کر دیں۔ پڑھا ہے جوڑ نہیں پڑھا جوڑ سے پچھلی آیت سے؟ وہ کون ہے؟ رب نشاندہی فرما رہا ہے۔ پہلے رب نے فرمایا کہ شہوات کے پیروکار جو ہے نا وہ تمہیں راہ حق سے ان تمیلوا میلا عظیما، تمہیں راہ حق سے ہٹانا چاہتے ہیں، تمہیں راہ حق سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہاں رب نے واضح فرما دیا جن کو کتاب دی گئی ہے وہی چاہتے ہیں تم گمراہ ہو جاؤ، وہی چاہتے ہیں تم دین حق سے پھر جاؤ۔ بتائیں بھائی جن کے بارے میں رب فرما رہا ہو، رب بیان کرے اور تو کہے نہیں جی ان کا تو سب کو پتہ ہے۔ پھر محبوب علیہ السلام کے صحابہ بے علم تھے، وہ لا علم تھے، انہیں پتہ نہیں تھا، تو بڑا فن خواہ آ گیا۔ خلا کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ واللہ اعلم باعدائکم، رب نے فرمایا تمہارے دشمنوں کو تمہارا رب زیادہ جانتا ہے۔ یہ تمہارے دشمن ہیں،
یہ یہود و نصارہ تمہارا دشمن ہے. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جانتا ہے. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ولی بھی کافی ہے، تمہارا مددگار بھی کافی ہے. یہ اس آیت کا یہ الفاظ جو ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ولی دوست بھی کافی ہے، مددگار بھی کافی ہے. اس کا جوڑ کیا ہے پچھلے مضمون کے ساتھ ہیں؟ رب نے جو ارشاد فرمایا یہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں دین سے پھیرنا چاہتے ہیں. اب جس بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ مجھے دین سے پھیرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں اس کی نفرت آئے گی، اس کے دل میں اس کے بارے میں بغض آئے گا، اس کے دل میں حقارت آئے گی، وہ اس کے پاس بیٹھنا چھوڑے گا، اس سے بولنا چھوڑے گا، اس سے پھر لین دین چھوڑے گا، اس سے پھر کاروبار چھوڑے گا، سارا کچھ چھوڑ دے گا. رب نے ارشاد فرمایا یہ تیرے دل میں وسوسے آئیں گے نا کہ میں اس کے ساتھ اگر بیٹھنا چھوڑ دوں، یہ بات ذہن میں رکھ کر دینی غیرت کہ مجھے دین سے ہٹانا چاہتا ہے، مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، میں اس سے پرے ہو گیا، میں نے اس سے لین دین چھوڑ دیا تو میرا کاروبار سارا معطل ہو جائے گا، پھر روٹی کیسے کھاؤں گا. رب نے ارشاد فرمایا وکفا باللہ ولیا، اور میں تیرا دوست کافی نہیں ہوں تجھے. وکفا باللہ ولیا، اور میں تیرا دوست کافی نہیں ہوں تو مجھے دوست بنا، اے مجھے اپنا سمجھ، مجھے اپنا مددگار سمجھ، مجھے اپنا یار سمجھ، مجھے اپنا پیارا سمجھ، مجھے اپنا دوست سمجھ. وکفا باللہ نصیرا، اور ہمارے رب تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور میں مددگار کافی ہوں، تو میری مدد پر توکل کر، میری مدد پر توکل کر. بتائیں بھی وہ جھونپڑیوں والوں نے مدد بھروسہ کیا تھا رب تبارک و تعالیٰ کی مدد پر، ہیں اتنے بڑے آدموں پر 600-700 سال تک حکومت کی انہوں نے. پھر بندہ توکل تو کرے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، بھروسہ تو کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر. آج یہی کہتے ہیں نا جی یہود و نصارہ سے ہم لڑ پڑے تو روٹی کیسے کھائیں گے، یہی کہتے ہیں نا سارے. IMF سے لڑ پڑے تو روٹی پھر کیسے کھائیں گے، مر جائیں گے ہم. ان ذلیلوں کا خدا امریکہ ہے، ان ذلیلوں کا خدا IMF ہے. حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو تم، اور میری مدد کافی ہے تمہارے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی یہودیوں کی ایک انتہائی کمینی حرکت کو بیان فرمایا، انتہائی ذلیل حرکت تھی یہودیوں کی. وہ کیا تھی جی، دیکھیں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من الذین ہادوا، میں وہ جو یہودی ہیں، ہادو وہ جو یہودی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلمات کو، رب تعالیٰ کے احکامات کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، رب کے کلام کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں. معنی اور بیان کر دیا، معنی اور بیان کر دیتے ہیں. بتائیں بھائی انہوں نے مرزا قادیانی دجال کذاب خسیس لعین کمینے کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ کے پورے دین کو اپنی جگہ سے پھیرا نہیں پھیرا ہیں جی. بتائیں ابھی بھی میں احادیث مبارکہ جو اس نے جن احادیث کو لے کر کے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یعنی ان روایتوں کا سہارا لیا ہے اس نے، ان کا رد لکھ رہا ہوں. اس نے کہا جی نبی ہونا قوم سے ایسا مشکل کام ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نبی جو ہے نا بوڑھا بندہ اپنے گھر والوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے نبی اپنی قوم میں ہوتا ہے. چلو دیکھیں تو جب اس روایت کی تحقیق کی تو وہ روایت ہے ہی نہیں، تو روایتی موضوع ہے، من گھڑت ہے، کسی نے ایسے چھوڑ دی، وہ آقا علیہ السلام کا کلام ہی نہیں ہے. اس طرح انہوں نے کلام حق کو پھیرا ہے جناب اپنی جگہ سے، اپنے منہج سے، اور اپنا یعنی کہ جھوٹا مفاد حاصل کرنے کے لیے جھوٹی روایات کو لا کر کے ان اصل کی جگہ رکھ دیا. مطلب یہ دیکھو یہ ہے، حالانکہ ان کا تعلق ہی نہیں ہے حقیقت کے ساتھ. یہ آپ مبارکہ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں بھی آج بہت زیادہ پھیر رہے ہیں جی. یہ جو ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے ہیں نا جی نہیں اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، مطلب کیا ہے، یعنی کہ حکمران حکم دیں تو ماننا لازم ہے، نہ مانو گے تو جیل ہوگی، نہ مانو گے تو سزا ہوگی. لیکن رب کا حکم کہتے ہیں ایسا ناقدرہ ہے نعوذ باللہ کہ اس کو ماننا نہ ماننے میں کوئی حرج ہی نہیں. بتائیں کیا کمینہ پن ہے یار. بتائیں یہ رب تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو ان کی جگہ سے پھیر رہے ہیں نہیں پھیر رہے؟ تو بتائیں پھر وہ یہودی صرف یہودی نہیں ہے، یہ بھی یہودی ہیں طبیعت کے. جیسے وہ پھیرتے تھے نا کلام حق کو یہودی، اسی طرح آج بھی پھیر رہے ہیں. مرزا غامدی کو، جوید غامدی کو دیکھ لیں آپ کیسے کیسے پھیر رہا ہے. یہ کہتا ہے قادیانی کافر ہیں، یہ کہتا ہے قادیانی مسلمان ہیں. اور وہ جو ہے پرلا جہلم والا مرزائی وہ دلیل یہاں تک کہتا ہے کہ وہ کافر اس لیے ہیں کہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اگر وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو وہ بھی مسلمان ہیں. کہتے ہیں
رسول اللہ علیہ السلام نے شاہ میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں. اب جو کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ میں نبی ہوں تو نعوذ باللہ اس نے آقا علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا ہے کہ آقا علیہ السلام نے سچی بات نہیں کی، حضور سچے نہیں تھے، یہ اس کا نظریہ ہے پھر کمی نہیں کا. اب جو آقا علیہ السلام کو یہ کہے یہ لفظ حضور کی طرف منسوب کر دے تو وہ پھر بھی سچا اگر تجھے مسلمان مان لے. یعنی اس دلیل کی شان جو ہے وہ عند اللہ اور عند الناس آقا علیہ السلام سے بھی بڑی ہے. اسے مان لے مسلمان تو مسلمان ہے، اسے نہ مانا تو پھر کافر ہے. اور دوسری طرف رب تعالیٰ کو جھوٹا کہتے رہیں، آقا علیہ السلام کو جھوٹا کہتے رہیں، پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں. اسے مسلمان مان لے، بس شرط اسے مسلمان مان لے. کیسے رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پھیر رہے ہیں. اور اسی طرح کر کے رب تبارک و تعالیٰ جن چیزوں سے اپنے فرض کا حکم دیتا ہے یہ اس سے اکیلے نفل لے کے بھاگے پھرتے ہیں، یہ اس سے صرف اپنے مستحبات خود ساختہ لے کے بھاگے پھرتے ہیں، بس یہ سے یہی ثابت ہوتا ہے. اس سے رب تعالیٰ کا فرض ثابت نہیں ہوتا. تو وہ بھی تو رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کو ان کی جگہ سے پھیر رہے ہیں. یحرفون الکلم عن مواضعہ، رب تعالیٰ کے کلمات کو ان کی اصل جگہ سے پھیر رہے ہیں. اور رب تبارک و تعالیٰ نے آگے کچھ چیزیں ان کی مزید بیان فرمائی. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، یہ سے دیکھیں کو بات کرتے نا بڑا بندہ، جیسے ہم ابھی درس دے رہے ہیں سن رہے ہیں ہم آپ، تو اس میں کوئی بڑا بندہ بات کرے تو آگے سے کہتے ہیں ہاں بالکل بالکل صحیح کہا جی، حق ہے جی، سچ ہے، کہتے نہیں کہتے. اسی طرح کر کے عربوں میں بھی کچھ کلام ایسا ہوتا تھا جو بولتے تھے ہاں جی، اس میں کہتے تھے وسمع غیر مسمع، وسمع غیر مسمع. کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کہتے تھے جی آپ ذرا سنیں. غیر مسمع، غیر مسمع کا معنی یہ ہوتا تھا اس وقت جو لیا جاتا تھا وہ یہ ہوتا تھا جی آپ کوئی نازیبہ بات نہ سنیں، آپ کو نازیبہ بات نہ سنیں، آپ کو کوئی نازیبہ بات سننے کوئی نہ ملے. آپ جو بھی بات سنیں اچھی بات سنیں، ہمیشہ خیر میں رہیں، ہمیشہ سلامتی میں رہیں، یہ جملہ بولتے تھے. لیکن یہودی کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر کہتے تھے غیر مسمع، آپ بہرے ہو جائیں، آپ کو کوئی بھی بات سنائی نہ دیں. یہ بات کیا ہے کہ جب وہاں سے واپس جاتے تو کہتے دیکھو جی اگر یہ سچے نبی ہوتے تو ہم پر تو کب کا عذاب آ چکا ہوتا، ہم تباہ و برباد ہو جاتے. ہم اتنی گستاخی کرتے ہیں پھر بھی ہمیں کچھ نہیں ہوا، تو ثابت ہوا یہ نبی نہیں ہے سچے. اور اس طرح کر کے آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر کہتے تھے سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا. یہ اطعنا کی جگہ وہ کہتے تھے اسینا، ہم نے سن لیا لیکن مانی نہیں بات آپ کی. رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ لیم بالسنتہم، اپنی زبان کو موڑتے ہوئے کہتے تھے. یا پھر موڑنا یہ کہ زور سے کہتے تھے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور بات آپ کی مان لی ہے. آہستہ سے کہتے تھے اسینا، نافرمانی کی ہے ہم نے آپ کی، مانا نہیں ہم نے آپ کی بات. یا آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے یہودی کہتے تھے. یا پھر وہ آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر کہتے تھے سمعنا واطعنا، سن لیا اور ہم نے بات مان لی ہے. گھر جا کے کہتے نہیں ہم نے کب مانی ہے، ہم تو ویسے اوپر سے کہہ رہے تھے. اور اسی طرح کر کے آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر یعنی کوئی بات سمجھ نہ آئے کسی کو تو یہ کہتے ہیں جی ذرا رعایت کریں، راعنا، ہماری رعایت کریں، یہ کہتے تھے، جملہ بولتے تھے ہماری رعایت کریں جی، کو مہربانی فرمائیں. تو یہ جو یہودی تھے نعوذ باللہ من ذالک، یہ آقا علیہ السلام کے سامنے زبان کو موڑ کر کہتے تھے راعینا، نعوذ باللہ آپ ہمارے چرواہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک. ایسے کمینے تھے. رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بکواس کو سختی کے ساتھ منع فرمایا. اور آقا علیہ السلام کے غلام ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، جب انہیں پتہ چلا کہ یہ جناب ایسی بات کر رہے ہیں، وہ جناب انتہائی جلال میں آئے اور تلوار نکال انہوں کا خبردار آج کے بعد کسی نے آقا علیہ السلام کے سامنے رائے نہ کر لفظ میں بولا، چاہے صحیح تلفظ کے ساتھ بھی کوئی بولے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا. یہ آقا علیہ السلام کے صحابی نے کھڑے ہو کر انہیں کہا تھا. ہمیں کہتے ہیں جی بڑے بول متشدد ہوتے ہیں جی، جذباتی ہو جاتے ہیں جی، بس یہ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا ویسے ہے جیسے ہم ناچنے ٹاپنے کو کنجر پونا کہہ دیں تو آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، ہے یہ نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں جناب لڑکی اور لڑکے کی جو کو ایجوکیشن ہے یہ حرام ہے تو آپ جذباتی ہو جاتے ہیں. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں جناب پروفیسر کے سامنے لڑکی کا بیٹھنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے تو آپ تپ جاتے ہیں. بس یہی بات ہے، آپ کو اپنے مفاد پہ تپ آتی ہے، ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت پہ تپ آ جاتی ہے. ونڈ کا فرق ہے. تپ آپ کو بھی آتی ہمیں بھی ہے، لیکن آپ کو بغیرتی کے خلاف بولے تو آتی ہے، ہم کو غیر کے خلاف کو بات ہو جائے تو ہمیں تب آتی ہے.
کہ نہیں؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن مانا نہیں ہے، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْ، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں آپ سنیں آپ کو سنائی ہی نہ دے، نعوذ باللہ، وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، رب تعالی نے ارشاد فرمایا میں کہ وہ رائنا کا لفظ بولتے ہیں زبان کو پھیرتے ہوئے، زبان کو موڑتے ہوئے بولتے ہیں، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں بھی تان کرتے ہیں، یہ ذلیل لوگ دین میں بھی تان کرتے ہیں۔ بتائیں نا بھائی کیا خیال ہے یہودی آج دین میں تانا چھوڑ گئے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی گستاخی چھوڑ گئے ہیں؟ تو پھر ان کو ماما کہنا کیسے جائز ہو گیا؟ ان کو ڈیڈ کہنا کیسے جائز ہو گیا؟ بتائیں ہمیں بھی اس طرح کے بے دین لوگ اور مذہبی طبقوں میں بھی ایسے کمینے لوگ بیٹھے ہیں، چھپے بیٹھے ہیں، باندر اور باندریاں میں بیٹھی ہیں، وہ بھی ایسی باتیں کرتے نہیں جی یہ تو ہمیں کچھ نہیں کہتے، ہمارا تو مسئلہ ان مولویوں سے ہے۔ مولوی سے مسئلہ ہے تجھے ہیں؟ اور مسئلہ ہو یا نہ ہو ایسے ہی نہ منہ اٹھا کے بھاگ پڑنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر، رب نے کیا ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، میں اگر یہ لوگ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا ہے حبیب کی بات کو اور مان بھی لیا ہے، اور وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور غیر مسمع کی جگہ یہ کہتے وَاسْمَعْ سنیں، وَانظُرْنَا حبیبہ ہمارے حال پہ نظر رحمت فرمائیں، یہ کہتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، رب تعالی نے ارشاد فرمایا یہ بات ضرور ان کے لیے بہتر ہوتی، وَأَقْوَمَا، اور یہی بات درست تھی ان کے لیے، میرے حبیب کی بارگاہ میں وہ غلط بات نہ کرتے، دین میں تانا نہ کرتے، دین کی گستاخی نہ کرتے، حبیب کریم علیہ السلام کی بےادبی اور گستاخی نہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہی بات ان کے لیے درست تھی۔ رب تعالی نے فرمایا لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی۔ اب ہر وہ بندہ بھی لعنتی ہے اپنے کفر کی وجہ سے جو رب تعالیٰ کے دین کو اس کی اصل جگہ سے پھیر رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے جس لیے قرآن نازل کیا اس لیے بیان نہیں کرتا، اپنے مفادات بیان کرتا ہے، اس سے یہ اپنے اپنے مفادات نکال کے بیان کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں پہ جو جو حکم دیا ہے اس حکم کو اس کی جگہ رکھنا ضروری ہے۔ شاہ عبدالعظیم محدث رحمہ اللہ کا ارشاد فرماتے ہیں ہر وہ بندہ جو زندگی ساری رب تبارک و تعالیٰ کے دین کا دفاع کرتا رہے، رب کی وحی کا دفاع کرتا رہے، میں وہ ایسے ہی چارپائی پر فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید لکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید لکھا جاتا ہے۔ تو بتائیں بھائی یہ کتنا بڑا کام ہے، کتنا اہم کام ہے یہ، رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کا دفاع کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا دفاع کرنا، حبیب کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا دفاع کرنا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ نے فرمایا اللہ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔